عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدہ تصورات. یہ عشق ہی تو سارا ہے، یہ عشق ہی نے سارا کچھ بنایا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہی وہ عشق ہے جس سے یہ کائنات کی ہر دھڑکن رواں دواں ہے. احسان ہے اللہ کا ہم پہ، اللہ کے حبیب کا ہم پہ احسان ہے. اطاعت تو ان کی ہے، محبت ان کی ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ اللہ کے حبیب کی محبت کا صدقہ ہے کل انسانیت. ورنہ جو ہماری حیثیت ہے وہ کل جاوید صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ 1200 سال پہلے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی. 1200 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کیسا ایک برا وقت آ چکا ہے انسانیت پہ. 1200 سال پہلے یعنی ہر چیز برباد ہو چکی ہوئی. اور ہم تو رہے ہی حدیث کے مطابق، ہم تو ہیں ہی جھوٹ کے زمانے کے لوگ. کیونکہ حدیث سے مبارک ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. ہم تو جھوٹ کے دور کی. تو ہمارے لیے پھر بھی رحمت دیکھیں کہ یار یہ سن لو، اور تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف اللہ کے آگے پیش ہو جانا. اب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اچھا جی یہ بتائیں دعا کب مانگنی ہے؟ پانی پینے کے دوران مانگنی ہے، یا پانی پی کے مانگنی ہے، یا پانی پہ پھونک مارنی؟ اچھا بتا رہے ہیں کہ پانی پہ کوئی پھونک نہیں مارنی، کسی نے کہا بھی نہیں، وہ اپنے طرفوں ہی شروع ہو گیا. کہا نا میں نے ایک کسی کو کہ 3 بار اللہ پڑھ کے پانی ہاتھ میں پکڑیں، آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ پڑھیں، ہونٹ نہیں ہلانے، زبان نہیں ہلانی، دل کی دھڑکن چلیں. آپ کو دل کی دھڑکن نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ جو سانس ہے آپ اس سے پڑھیں، یہاں پڑھتے نا جیسے اللہ، دل سے پڑھیں، پھر آپ اس کو 3 گھونٹ میں پی لیں. یہ کہنا تو کہتا ہے اچھا جی یہ دوستوں پھونک مار کے پینا ہے. یہ ہمارا ایک ٹریڈیشن بھی بن گیا، کلیشے ہے ہمارا. ہم نے ہر چیز میں پھونک ضرور مارنی ہے. مطلب چاہ پینی پھونک مار کے کہ عادت بہت ہی گرم نہ ہوئے، دودھ بھی پھونک مار کے پینا ہے، پانی دی گل لیتے تھے تو بھی پھونک مارنی ہے سی. تو کیا ہوا کہ وہ پھر اپنے پاس سے بہت سارے لوگ، میں حیران رہ گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، سورہ رحمان سن لی. کیوں؟ سنا دھیان سے نہیں. ناٹ ٹو بلیم اینی ون، لیٹس ناٹ بلیم اینی ون جو پیغام پھیلاتا ہے. وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سن لی ہے اور پانی نہیں پیا، یہ ہی از ٹو بی بلیمڈ. کیوں نہیں دھیان سے سنا؟ چلے قصوروار میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بتانے والے نے کچھ سپیڈی بتایا، کوئی ادھی گل دسی ادھا کاٹ دیتا، اے باقی ہے چوں پڑھ لے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے اچھے ہم ہوتے تو ہماری یہ حالت ہوتی کہ ہمیں کوئی اشارہ کرے اور ہم بات سمجھیں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتیں لوگوں کو کان کھول کھول کے سناتے تھے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ 0 ہوتا تھا، چونکہ سنتے ہی نہیں تھے. مجھے یاد ہے مجھے صرف یہ کہا تھا انہوں نے، سید بابا سورہ رحمان کے پروگرام ہونے، بابا نے ریسرچ مکمل کی، سید تیرے سینے میں ٹرانسفر کی. اس کے بعد آئی واز ڈوئنگ اٹ، اور وہ مجھے بیچ میں بتا بھی رہے تھے یہ نہیں کرنا بیٹا، یہ میٹا فزیکل ایلیمنٹ نہیں ٹچ کرنا، یہ کنٹروورسی ہو جائے گی، ہمارے یہاں اتنے فرقے ہیں، لڑائی ہو جائے گی. قرآن واحد کتاب ہے جس پہ ہمارے 73 فرقے متفق ہیں. یہ سچ ہے کائنات کا سب سے بڑا کہ قرآن ہی سچ ہے. سو اس کو سمپلسٹ وے میں رکھا جائے. اب اس پہ اگر اعتراض ہے کہ آنکھیں بند کر کے کیوں سنیں اور پانی کیوں پئیں، تو بات یہ ہے کہ روٹی کھاندے ہو پانی پی لیندے ہو نا. حکم ہے کہ کھانے سے پہلے پی لو یا درمیان میں پی لو، بعد میں نہ پینا. ہم سارے بعد میں پیتے ہیں پانی. اے ذرا لیئرز بٹھانا سے کیا ہمیں یاد آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں؟ یاد آ رہی نہیں آتی؟ جوتی سیدھے پیر پہنو، یاد آتی ہے؟ کتنوں نے کوشش کی، اور اتارو الٹے پیر. سادی سی بات، چھوٹی چھوٹی بات ہم نہیں کرتے. سو جس وقت آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہو تو آپ اپنا سوچا کرو. جب آپ کسی کو پیغام دے رہے ہو تو آپ کو جب کسی نے پیغام دیا تھا تو کیسے دیا تھا؟
کان کھول کے آپ کو سنایا تھا کہ بار بار آپ کو بریف کیا تھا یہ ایسے یہ ایسے. جب کسی کے اندر سے گزرے گی نا تو وہ آپ کو صحیح بات بتا یعنی جو جس کے اندر روشنی ہوگی نا اس کی بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی جا کے. کلندر پاک نے تو ساری چیزیں بتا دیں, ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتی لکھی ہوئی چیزیں؟ سنتے ہیں سب سے, چونکہ ہم سب ریپروڈیوس کر رہے ہیں خالی باتیں, اور اسی پہ ہم نے اپنی فقیریاں بھی چمکائیں کہ لوگ میرے محتاج ہوں جائیں, میں یوں کر دوں گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیز اپنا سا اگر ایک مس ہو گیا نا بچوں دھڑکن تے بھائی جی اللہ اکبر, سب سمجھ آ جائے گی ساری اوقات کی ہے تے طاقت کی ہے. اللہ واحد فقیر. دیکھو میں بہت فقیروں سے ملا, ان کے پاس بیٹھا, بہت زبردست لوگ, اللہ ان کا عیش سلامت رکھے, درجات بلند فرمائے. میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا فوکسڈ, اتنا ریئلسٹک, اتنا خوبصورت کہ آپ کو بندہ بن جاؤ, بس بندے دے پتر بن جاؤ. وہ بابا دی در چاہ کے بگون کھلڑی چریا کرو اپنی. وہ کلندر پاک نے مجھے اپنی کھلڑی میں رکھا. وہ اندر نا کہ با ہم الٹا دیں گے, ہم یوں کر دیں. وہ کی کر لو گے بھائی؟ یعنی اللہ کی چھتری کے نیچے اس کی سلطنت میں آپ بیٹھ کے کیسی الٹی باتیں کر رہے ہو. ایک بندہ پہلے ہی دکھی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو یا وہ بیمار ہے, آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بہت ہی کوئی گناہ گار گھٹیا آدمی, اندازہ لگاؤ. پھر ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, سورہ رحمان سن لے. اچھا جی سن لے. انہیں کہا جی میں ٹھیک نہیں ہوں, نہیں قصیدہ بردا شریف بھی سن. انہیں کہا ہے بھی ٹھیک نہیں. اچھا ہون کی کریے, اچھا ہون تو عارفانہ کلام سنے کر. یہ تو ہماری حالت ہے. قرآن پاک سنیں. قرآن پاک آخری کتاب ہے. قرآن پاک کائنات تک ہمیشہ کے لیے رہنے والی سچی کتاب ہے. اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور کے بعد پھر اور کیا رہ جاتے ہیں؟ کیوں ہم اتنے کنفیوز ہیں؟ آپ نے میں نے تو کسی کو ٹھیک نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے, سارے بنی اسرائیل کے طبیب اکٹھے ہوئے, انہوں نے ان کو چیک کیا. انہوں نے کہا سرکار آپ کو یہ دوائی کھانی پڑے گی. انہوں نے کہا نہیں ہم دوائی نہیں کھائیں گے, اللہ ہمیں ویسے ہی ٹھیک کرے گا. مزید بیمار ہو گئے. پھر دعا کی, جواب آیا موسیٰ ہمیں اپنی عظمت اور بزرگی کی قسم جب تک تو دوائی نہیں کھائے گا میں تجھے ٹھیک نہیں کروں گا. لو جی موسیٰ علیہ السلام نے فٹافٹ بلایا طبیبوں کو, دوائی کھائی, ٹھیک ہو گئے. اب ظاہر ہے دل میں کھٹک تو رہتی ہے نا کہ کی گل لے, میں تو تیرے پہ بھروسہ کیا تھا. اللہ نے کہا موسیٰ صاحب کیوں میرا نظام درم برم کرنے پہ تو لے بھی ہو؟ یہ دوائی میں شفا بھی تو میں نے ہی رکھی ہے نا. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہمارے یہاں تو اس کو چاہیے کہ وہ طبیب کو دکھائے. ہمارا کیا انداز ہوتا ہے, ایک دن دوائی کھائیے, شام تک 36 اور پتے آ گئے نے, اتوں بھی ٹرائی کر لو, اے کھا لیے نالے بھی کھا لو, بس چل سو چل رہے. ایک بے یقینی کا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ایک جہنم ہے ہمارے اندر کہ نہیں جی دوائی کھاؤ, اللہ سے دعا کرو. خاصان حق کی آپ باتیں تو سن لیتے ہو, یہ ان کا مقام ہے جن کے اندر برداشت کمال کی ہوتی ہے. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بخار چڑھ گیا, شدید بخار, تو جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے کہا ہو آپ کا تو بڑا سخت بخار ہے. انہوں نے کہا آپ نے اللہ سے دعا کی؟ کہتے ہاں کی تھی ہم نے. کہتے پھر کہتے اللہ نے جواب دیا جنید ہماری بات غور سے سن, جسم ہماری ملکیت ہے, ہم اسے جیسے چاہیں مرضی رکھیں, تم کون ہوتے ہو بیچ میں, اپنا کام کیا کرو. اب آپ کو اگر یہ بیمار ہو جائیں اور تانوے آواز آ جائے, تم ہوتے کون ہو؟ ہماری ملکیت ہے. وہی اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو کوئی بتانے والا آ گیا, بھائی جی قرآن رحمت ہے, شفا ہے, فضل خدا بندی ہے.
خلوص کے ساتھ پیش ہو جو، ٹھیک ہو جو خدا کے لیے. وہ ہم نیک بننے کے خواہاں ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، کم ساڑھے دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تو نہیں کر سکتا، بہت مشکل. رو پڑے، سجدے میں گر گئے. آواز آئی اے ابن عمران، ہماری رضا ہماری قضا پہ رہنے راضی ہونے میں لو. یعنی اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو مسکراؤ، گلا شکوہ مت کرو. تکلیف سے پہلے اگر کوئی میں اللہ تو راضی ہوں جی، میں بس اللہ تے ایمان لایا، اور جس دن آئی نا کوئی تکلیف اس دن قضا تے راضی. قضا سے پہلے تو کوئی نہیں راضی نا. قضا آئے گی تو پتہ چلے گا نا اللہ کی ول جب آئے گی. سو یہ ہمارے لیے تو ہم تو خیر اتنے بڑے لیولز کی کہانیاں، ہمارے تو مسائل ہی چھوٹے ہیں. بچہ بیمار ہے، بچہ ہاسپٹل میں، بچے کو کیمو کھلا رہے ہیں. اچھا جی بیٹی بیمار ہے، بیٹی دیوار میں ٹکریں مار رہی ہے، اچھا جی اس کے اوپر جن چڑھ گئے. ادھر یہ کہانی مقصد ہے کہ ایک نہ ختم. اچھا پھر کہو سورہ رحمان سن لیجیے. اب ایسی حساس معاملہ ہے کہ کسی کو کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا. کسی کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یار کیا باتیں کر رہے ہو. میں وہ کر لوں، وہ مجھے کسی نے بتایا وہ کر لوں. میں نے کہا قرآن ہر چیز تو قرآن سے، تمام وظائف تو قرآن سے ہی نکلیں. تمام اسماء الہیہ جو قرآن میں ہیں انہی کی آپ تسبیحات پڑھتے ہو یا آیات کا حوالہ ہے. تو اب قرآن سننے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ آپ کا بلیف نہیں. اس کا مقصد ہے کہ آپ نے سنا نہیں، یا آپ چاہ رہے ہو کہ کوئی چٹکی مارے اور میرا کام ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق ہیں، ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں اللہ کوئی عمل بتا جس کے کرنے سے تو راضی ہو جائے. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. چلو موکی گئی کہانی. کون سا عمل؟ اللہ کہتا ہے یہ کام کر، آپ کہیں یہ کام اوکھا ہے، کوئی اور کام دستی. اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کر، ماں باپ کا احترام کر، ادب و احترام کر. بوڑھے ہو جو انہیں اف تک نہ کہیں. آپ ان کی گستاخی کر کے ون ریزن اور اندر آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے. کہتے جی میں مکے چلے. دسو دیر آر پرابلمس ود اس کہ ہمارے پاس علم نہیں. سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اس پیغام سماعت سورہ رحمان کے ساتھ انہوں دی فقیری کی ہے. وہ فقیر تھے نہیں تھے، ملامتی تھے، کون تھے، مجذوب سالک تھے، سالک مجذوب تھے. وہ بھائی جی اس تو لوگوں کے اتنے روپ باندھتا تھا کوئی مطلب نہیں نا. بھائی وہ تھے نا، وہ تو اپنے مقام پہ فائز ہو گئے. ان کا جو حال تھا وہ سب وہی جانتے، اللہ جانتا ہے. مسئلہ تو میرا ہے. وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ سے پیار کرتے تھے. اللہ نے کہا ان کو بھیجا، کیونکہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کے معاملے میں ولایت کیا ہے، اپنے دوستوں کے معاملے میں ان پر الہام کرنا فرض کر لیے. اب یہ پھر جو پیغام ہے یہ سننے کا طریقہ پھر یہ الہامی ہوا کہ اس طریقے سے سن لو، کیونکہ قرآن تو الہامی کتاب ہے. جب اس کو سنتے ہیں لوگ تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم کوئی لوگوں سے یہ توقع کوئی نہیں تو نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ولی اللہ بن جائے. ان سے صرف یہ توقع ہے کہ اس کو سننے کے بعد اس کو پھیلاتے رہیں. یار اپنے گھر سے نکلتے ہو اور ڈیزرٹ میں جا کے نوکری کر لیتے ہو سعودیہ میں، یار کار بنانا ہوں ویاہ کر لے، کل نوں بچے ہو جن گے، کار ہی کوئی نہیں گا. 25-30 سال تم ڈیزرٹ میں، اور وہ جو
کنٹینر ہوتے ہیں ان کے اندر زندگی گزارتے ہو، جل جاتے ہو، اور صرف ایک دنیاوی اچیومنٹ کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ تک نہیں چھوڑتے ہو۔ جب بات سماعت سورہ رحمان کی آئی اور اس پیغام رحمت کو پھیلانے کی آئی، ہاں جی میں دے چکے، ہاں جی میں پھیلا رہے ہیں۔ وہ 25 سال گزارنے کے بعد آپ نے پاکستان میں گھر بنا لیا، اولاد پیچھے بگڑ گئی، خیر سے باغی ہو گئی۔ آپ نے جو کچھ بھی، آپ کا یہ جہاد نہیں تھا، یہ جو آپ نے سفر کیا یا ہجرت کی، یہ آپ نے دنیا کے لیے کی تھی، اللہ کے لیے نہیں کی تھی۔ اس لیے آپ اس پیغام کو جب پھیلاؤ تو پھیلاتے چلے جاؤ، بہت زیادہ پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ آپ کو روز محسوس ہو کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پھیلایا۔ اس نہج تک پہنچو، اس نہج پہ نہیں کہ بس جی میں بہت پھیلا چکے ہوں، بہت ہو گئی، دیکھو میں 50 ایک بندہ تیار کر دیتا ہے، ہوں وہ 50 بندے ذمہ داری ہو پھیلان، میرا کی کام ہے گا؟ یار آپ کو بھی تو کسی نے دیا تھا نا پیغام، تو آپ جس نے پیغام دیا وہ پھیلائی چلا جا رہا ہے، اور آپ ہو کہ آپ خلیفے بن کے گھر بیٹھ گئے اور آپ کہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے۔ ہم سکون تلاش کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی پلاننگ کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، جیسے یہ سدا یہی ٹائم رہنا ہے۔ مجھے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی توبہ نام کی چیز بھی ہوتی ہے، کوئی جیسے حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا کہ بیٹے وقت سے پہلے توبہ کر لیں کہ موت ناگہانی آتی ہے۔ غفلت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں بڑی عمر پہ ہی ہے جی، اللہ بڑے آرام نہ زندگی گزاریں گے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے، وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے۔ بیٹا کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو سانس ہے اس سے کام لو،